اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعزازات سے نوازا ہے کہ جو اعزاز ہمیں کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ اسلام سے پہلے دیکھیں تو تب بھی رعب اور دبدبے کے مالک قریش کے سرداروں میں شمار کیے جاتے، علم انساب حسب و نسب کو بیان کرنے کے ماہر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جلالی طبیعت کے مالک، اور یہی طبیعت یہی مزاج اسلام کی حمایت میں بھی کام آیا۔ جب اسلام لاتے ہیں تو اس وقت بھی اسی طبیعت اور اسی مزاج کے ذریعے کفار کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کا اظہار کیا۔ وہ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنا ہوگا۔ میں مختصراً صرف عرض کیے دیتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، نبوت کا 7واں سال گزر رہا ہے، اور ان 7 سالوں میں اب تک 38 یا 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ 38 یا 39 لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جن کی معاشی حالت درست نہیں، جن پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جو نمازیں چھپ چھپ کر دار ارقم میں ادا کرتے ہیں، احکامات کی ادائیگی چھپ چھپ کر کی جا رہی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، تمنا، آرزو یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں سے، قریش میں سے کوئی قوی، کوئی طاقتور، کوئی روب اور دبدبے والا، کوئی سردار، کوئی بڑی پہنچ والا شخص اسلام قبول کر لے تو تھوڑا اسلام کو مزید دبدبہ اور شان و شوکت حاصل ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے۔ اسی چاہت اور اسی تمنا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نام لیے، اور یہ دونوں شخصیت قریش کے سرداروں میں بڑی تھی، روب اور دبدبے والی تھی، جلالی طبیعت کے مالک تھی، ضد اور کسی بات پر اڑ جانا وہ ان کی طبیعت میں تھا۔ عمر بن حشام کون ہے؟ ابو جہل۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ ابو جہل کو یا تو اسلام کے لیے قبول فرما لے، یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے قبول فرما لیں۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، وہاں قریش مکہ، کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ ابو جہل کی سرپرستی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں اس کا بھی نام لیا ہے، ابو جہل کا۔ ابو جہل کی سرپرستی میں مشورہ ہو رہا ہے، اور مشورے میں طے یہ ہمارے لوگ جو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بھائی کون تیار ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ مشورہ جس کی سرپرستی میں ہوا اس کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور جو اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی دعا کے لیے اٹھائیں۔ ظاہراً نظر یہ آ رہا ہے، آج کی زبان میں یہ بولوں کہ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں شخص تو بڑے مخالف ہیں، یہ کیسے آئیں گے اسلام کی طرف؟ لیکن حضور کی دعا ہو اور اللہ کا انتخاب ہو، ظاہراً کچھ بھی ہو،
لیکن اللہ رب العزت جسے قبول فرمانا چاہیں، جسے منتخب کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے قبول فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آگے وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، راستے میں بہن اور بہنوئی سے بھی مکالمہ ہوا، وہاں پر انہیں مارا پیٹا بھی گیا، لیکن پھر جب بہن نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید کی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر، یہاں قرآن مجید کا اثر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت اور حالت تبدیل ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون، باہر سے جواب دیا گیا، پتہ چلا کہ عمر تو بڑی جلالی طبیعت کے مالک ہیں، اور عمر تو اسلام کے اس وقت تو دشمن تھے، تو یہ تو نہ جانے کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو اندر ایک کھلبلی مچی، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کا کام تمام کر سکتے ہیں، آپ دروازہ کھولنے کی اجازت دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کی خدمت میں، حضور کے دست اقدس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، خوشی سے۔ اتنی بڑی شخصیت جس نے اسلام قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مرید ہیں، حضور پیر ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، مرید پیغمبر بھی ہیں، مراد پیغمبر بھی ہیں۔ حضور نے خود مانگا ہے، یا اللہ یہ شخص عطا فرما دے۔ گویا اسلام کو ضرورت جس شخصیت کی پیش آئی وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھر اب تک جو چھپ چھپا کر نماز ادا ہو رہی تھی، عبادات ادا ہو رہی تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، ان کا دبدبہ، فرمانے لگے نہیں اب ایسا نہیں چلے گا، اب ہم علی الاعلان جائیں گے، ہم حق پر ہیں، بیت اللہ شریف میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ گئے وہاں پر خانہ کعبہ میں، کفار دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ہماری میٹنگ تو الٹی ہو گئی، ہمارے جو مکر و فریب تھے وہ تو چالیں ساری الٹی ہو گئی، جس شخصیت کو ہم نے بھیجا تھا اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے وہ شخصیت تو اسلام کے لیے قبول ہو گئی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یہ مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو آ کر ان کا راستہ روکے۔ کفار خاموش۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک دبدبہ اور شان ہے، اور اس کے بعد سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا گیا۔ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔